صحابہ کرام میں مولائے کائنات مولا مشکل کشا کو اللہ نے ایک انفرادی شان عطا کی ہے اور بہت ساری خصوصیات مولائے کائنات کی ایسی ہے جو کسی اور دوسرے کو حاصل نہیں، اور اس کا اقرار اور اعتراف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی کیا کرتے تھے۔ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علی کو حضور نے 3 چیزیں ایسی عطا کی کہ اگر وہ مجھے مل جاتی تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی، یا دوسرے مقام پر فرمایا میرے لیے پوری دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی علی کے نکاح میں دی ہے، اور یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آقا نے خیبر میں فرمایا تھا کہ میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، یعنی اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ منزل تو بہتوں کو مل جاتی ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، محب بن جاتے ہیں، محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن اللہ عز و جل کے رسول فرمائیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے، یعنی وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور رسول کا بھی محبوب ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں اگر مجھے مل جاتی تو مجھے یہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر یہ نعمت اللہ نے صرف مولا مشکل کشا کو عطا فرمائی۔ آج مولائے کائنات کی زندگی کا وہ روشن باب جس پہ ہم بہت کم توجہ کرتے ہیں، آج ہم اس کو سننا چاہیں گے اور اسی کو عرض کرنا چاہیں گے۔ مولا مشکل کشا، یہ مشکل کشا ہیں، مشکل کشا ہو کر اتنی مشکلات میں زندگی گزاری ہے، بلکہ مشکلات میں زندگی گزارتے گزارتے اللہ نے ان کو مشکل کشا بنا دی۔ اب آپ سوچیں گے کہ مشکلات میں زندگی گزارتے گزارتے علی مشکل کشا کیسے بن گئے؟ جو خود مشکلات میں زندگی گزارے پھر وہ مشکل دور کرنے والا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر کوئی شخص مالدار گھرانے میں پیدا ہوا اور اس نے رات و دن اچھی اچھی غذائیں کھائی، اور اس کے سامنے کوئی بھوکا پیٹ آ کر کے کہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کبھی بھوکا رہا ہی نہیں ہے، تو ممکن ہے وہ نظر انداز کر دے یا مذاق اڑا دے۔ لیکن وہ بندہ جو پہلے بہت بھوکا رہا ہو اور بھوک کی شدت سے وہ تڑپا ہو، جب اس کے سامنے اللہ اس کو مال و دولت عطا کرے گا، اللہ اس کو فراوانی عطا کرے گا، اللہ اس کو عروج و ارتقاء عطا کرے گا، جب اس کے سامنے کوئی بھوکا آئے گا تو اس کو اپنی بھوک یاد آ جائے گی، فوراً وہ بھوک کا احساس کر کے اس کی بھوک دور کرنے کی، اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا مشکل کشا کو اتنی مشکلات سے گزارا کہ علی کو ہر ایک کی مشکل کا احساس ہے، اسی لیے تو جو علی کو مشکل میں پکارتا ہے علی اس کی مشکل کو دور کرنے کی فوراً جو ہے وہ سبیل پیدا فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسی مشکلات بھری زندگی تھی مولا مشکل کشا کی۔ پیدا ہوئے اس باپ کے گھر میں جس کے گھر میں کھانے کی بڑی تنگی تھی، بچوں کی کثرت ہونے کی وجہ سے، اولاد کی کثرت ہونے کی وجہ سے مولا مشکل کشا کے والد اولاد کثیر العیال ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کے معاملات کو رزق کی تنگی کا شکار تھے۔ اسی تنگی رزق کی بنیاد پر یا اسی مشکل کی بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا چچا عباس، میرے چچا ابو طالب کو مشکل ہے اور ان کے یہاں بچے کثرت سے ہیں اور آمدنی کم ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ ہم ان کے بچوں کو لے لیتے ہیں۔ تو کیا ہوا، جب یہ گئے لینے کے لیے تو حضرت
ابو طالب نے کہا ایک کام کریں، عقیل کو میرے پاس رہنے دے، باقی کے بارے میں آپ لوگ فیصلہ کریں۔ تو حضرت جعفر طیار کو حضرت عباس نے لے لیا اور علی کو بچپن ہی سے حضور نے لے لیا۔ بظاہر اب یہاں بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی کی غربت علی کی غربت نہیں، اللہ کی حکمت، قدرت کو یہ منظور تھا کہ بچپن سے میرا علی میرے نبی کی گود میں پرورش پائے، اور جو رسول اللہ کی گود میں پرورش پائے، سوچو اس علی کا مقام کیا ہوگا۔ سب کو رسول اعلان نبوت کے بعد ملتے ہیں اور علی کو رسول پیدا ہوتے ہی مل جاتے ہیں، علی کو رسول پیدا ہوتے ہی ملے ہیں۔ یہ مولا مشکل کشا کی خصوصیت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 سال یا 10 سال کی عمر میں ایمان لائے، سب سے چھوٹی عمر میں آپ ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد اب حضور پر جتنی مشکلیں ہیں، ہر مشکل میں علی ساتھ ہیں۔ حضور دعوت کھلا رہے، علی ساتھ ہیں۔ حضور پہ پتھر برسا رہے، علی ساتھ ہیں۔ شب ابی طالب میں گرفتار کیے جا رہے ہیں، قید کیے جا رہے، علی ساتھ ہے۔ ہجرت کی جا رہی ہے، علی مرتضیٰ کو حضور اپنے بستر پہ سلا رہے ہیں، گویا کہ ہجرت کی رات حضور کے بستر پہ علی سو کر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے سفر کو مکمل مدینہ منورہ تک نہیں پہنچایا، بلکہ فرمایا علی لوگوں کی امانتوں کو ادا کرنا اور فلاں مقام پر آ کر ہم سے ملاقات کرنا اور ہم سے وہاں آ کر کے ملنا۔ تو مولائے کائنات جو ملے ہیں تو ایک منزل وہ تھی جہاں صدیق اور رسول اکیلے گئے تھے، مگر اس کے بعد علی بھی ان کے ساتھ تھے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے علی مرتضیٰ بھی ساتھ تھے، اس طریقے سے اور صحابہ بھی ساتھ تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں کی، ہر جنگ میں علی ساتھ رہے، سوائے ایک جنگ کے، جنگ تبوک کے علاوہ ہر جنگ میں علی حضور کے ساتھ رہے۔ اور جنگ تبوک میں بھی اس لیے حضور کے ساتھ نہ جا سکے کہ میرے آقا نے فرمایا علی میں جا رہا ہوں، مدینہ منورہ والوں پر تم میری جگہ پر رہو گے۔ علی مرتضیٰ رونے لگے، یا رسول اللہ میں ہر جگہ ساتھ رہا، آج میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ آپ مجھے بچوں پر اور عورتوں پر والی مقرر کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی حضور نے شان بیان کی تھی، علی کیا تجھے یہ بات پسند نہیں؟ تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر میرے بعد کوئی نبوت نہیں۔ یعنی میں ہارون بھی نبی ہوئے، موسیٰ بھی نبی تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبوت نہیں، مگر تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ علی مرتضیٰ کو خوش کیا آقا نے۔ صرف ایک جنگ تبوک ہے جہاں علی نہیں، بلکہ ہر جنگ میں علی آگے ہیں۔ جنگ بدر میں سب سے پہلے حملہ علی مرتضیٰ نے کیا، جنگ احد میں سب سے پہلے حملہ علی مرتضیٰ نے کیا، خیبر میں علی مرتضیٰ کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں خندق میں تلواریں نہیں اٹھی، ایک عبد نام کا شخص آیا خندق کو فلان کر کے اور اس نے کہا میرے مقابل میں کسی کو بھیجو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سراپا کفر ہے، اس سے سراپا ایمان مقابلہ کرے گا۔ توجہ کریں، آقا نے کہا یہ سراپا کفر ہے، اس سے سراپا ایمان مقابلہ کرے گا۔ ایمان لوگوں کے دل میں رہتا ہے، لوگوں کے بال ایمان نہیں ہوتے، لوگوں کے ناخن ایمان نہیں ہوتے، لوگوں کی انگلیاں ایمان نہیں ہوتی۔ ایمان انگلیوں کو منور کرتا ہے، ایمان بالوں کو منور کرتا ہے، ایمان آنکھوں کو منور کرتا ہے۔ حضور کہتے سراپا ایمان کسی کو دیکھنا ہے تو علی کے مرتضیٰ کو دیکھو، پتہ چلا علی کے بال بھی ایمان ہے، علی کے ناخن بھی ایمان ہے، علی کے پیر بھی ایمان ہے، علی کے سر بھی ایمان ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جنابت کی حالت میں اگر کوئی مسجد میں آ سکتا ہے تو میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں آ سکتا۔ سراپا ایمان حضور نے علی کو کہا، فرمایا اس کے مقابلے میں سراپا ایمان۔ لوگ حیران رہ گئے، وہ کون ہے حضور کے صحابہ میں جو سراپا ایمان ہو؟ مومن ہونا اور ہے، ایمان ہونا اور ہے۔
رسول نے علی کو صرف مومن نہیں کہا بلکہ علی کو سراپا ایمان کہا. علی کی شان تو دیکھو، میرے مولا کا مقام تو دیکھو. اللہ اکبر. یہاں کچھ لوگ مغالطے میں آ جاتے ہیں، علی علی اتنا کیوں کیا جاتا ہے، علی کی شان اتنی کیوں بیان کی جاتی ہے. میں کہتا ہوں حضور بلا بلا کے علی کی محبت سکھاتے تھے، بلا بلا کے حضور کی محبت سکھاتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی کو کہا جاؤ مدینے کے جو انصار ہیں سارے انصار کو بلا کر لاؤ، سارے انصار کو بلا کر لاؤ. وہ بلانے کے لیے گئے تو میرے آقا نے فرمایا اے فلاں جاؤ اور عرب کے سردار، توجہ فرمائیں، جاؤ عرب کے سردار علی کو بلا کر لاؤ. دیکھو حضور کسی کو اپنا غلام کہہ دے تو اس کے مقدر کی معراج ہے. حضور علی کو کیا کہتے ہیں؟ میرے مولا کو عرب کا سردار کہا کہ جاؤ ایک شخص کو بھیجا کہ تم انصار کو بلا لاؤ، میرے صحابہ کو، مدینے والے، مدینہ منورہ میں جنہوں نے حضور کی نصرت کی تھی. نصرت سے بنا انصار مطلب مددگار. کہا جاؤ انصار کو بلا لاؤ. اور پھر کسی کو کہا کہ جاؤ عرب کے سردار علی کو بلا لاؤ. یہ جملے ماں عائشہ صدیقہ نے سنا. ہم سب کی امی جان تقوی و طہارت کی پیکر، سراپا تقوی و طہارت جس کی شان میں سورہ نور نازل ہوتی ہے، اس اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے سنا. وہ چلے گئے جانے والے بلانے کے لیے. آقا سے اس کی آقا آپ علی کو عرب کا سردار کہتے ہیں، کیا آپ عرب کے سردار نہیں؟ آقا نے فرمایا عائشہ میں کل کائنات کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے. میں کل کائنات کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے. علی المرتضی تشریف لائے، آ کر کے حضور کے پہلو میں بیٹھ گئے. انصار جمع ہو گئے. وہ انصار جس سے حضور کو اتنا پیار تھا، آقا فرماتے مکے والے مال لے جائیں، انصار مصطفیٰ جان رحمت کو لے جائیں. توجہ کریں، اتنا پیار تھا. انصار کو حضور نے بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد کہا اے انصار کیا میں تم کو کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں اگر تم اس پر عمل کرو تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی تم رستہ بھٹک نہیں سکتے. یاد رکھیں یہ وہ دور آ گیا ہے ایمان کے لٹیرے، ایمان کے ڈاکو، ایمان پہ حملہ کرنے والے، ایمان کو ختم کرنے والے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر الگ الگ فرقوں میں بٹ چکے ہیں اور لوگوں کا ایمان لوگ چھینتے ہیں. کوئی قرآن کے نام پہ، کوئی حدیث کے نام پہ، کوئی اہل بیت کی محبت کے نام پہ، کوئی صحابہ کی محبت کے نام پہ، کوئی جہاد کے نام پہ، کوئی دعوت و تبلیغ کے نام پہ، کوئی ایجوکیشن کے نام پہ ایمان چھینا جا رہا ہے. لیکن سنو سنو، اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا تھا جنہوں نے رسول پاک کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا تھا، ان کو کہا تھا اے بنو انصار کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں، کیا میں تم کو کوئی ایسی بات نہ بتاؤں اگر تم اس پہ عمل کر لو تو تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے اور تم رستہ نہ بھٹکو، تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو. بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. آج میں آپ کو حضور کی وہی بات بتا رہا ہوں، اگر اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے، اگر اپنا ایمان بچانا ہے، اگر اپنی نسلوں کا ایمان بچانا ہے، یہ وظیفہ حضور نے دیا ہے، یہ طریقہ حضور نے دیا ہے، یہ سنت رسول اللہ کی ہے جو اللہ اکبر. آقا کہتے ہیں انصار میں تمہیں ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، ایسا طریقہ بتاؤں گا اس پہ عمل کر کے کبھی نہیں بھٹکو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. انصار نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور بتا دے وہ کون سی چیز ہے جس پہ عمل کر کے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے. آقا نے فرمایا ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو علی سے ہمیشہ محبت کرتے رہنا، علی سے پیار کرتے رہنا. کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں جس کی محبت جان ایمان ہے. آقا نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لا،
آگاہ ہو جاؤ، محبت کے بغیر ایمان نہیں، محبت رسول کے بغیر ایمان نہیں، حضور کی محبت کے بغیر ایمان آتا نہیں، اور علی کی محبت کے بغیر ایمان بچتا نہیں۔ ایمان چاہیے تو نبی کی محبت، اور ایمان کو بچانا ہے تو علی کی محبت، اولاد علی کی محبت، سیدہ فاطمہ کی اہل بیت کی محبت۔ تو آقا نے کہا علی سے محبت کرنا، اور پھر فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں عزت دے۔ توجہ فرمائیں، مسلمان کہلانے والے ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی شام میں، کوئی یمن میں، کوئی مصر میں، کوئی لیبیا میں، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ مسلمانوں کی حیثیت بکری سے بھی کم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ آقا نے فرمایا اگر عزت چاہتے ہو تو تم جیسی تعظیم اور عزت میری کرتے ہو ایسی تعظیم تم علی کی کرنا۔ میرے بعد تم علی کون سکھا رہے؟ حضور سکھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام سکھا رہے ہیں، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا مولا مشکل کشا کی محبت ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے، عقیدے کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ وہ مولا مشکل کشا، آپ نے بدر، احد، خندق، خیبر، ہر جگہ پہلے جنگ کی، آپ پہلے آگے بڑھے، اتنی مشکلوں میں آپ نے زندگی گزاری، اور آپ جس جنگ میں تشریف لے گئے، آپ کبھی جو جنگ میں گئے وہ جنگ میں آپ نے کبھی شکست نہیں کھائی، ہر جنگ میں آپ کامیاب ہوئے۔ اتنی مشکلات میں زندگی گزارنے والا علی، اللہ اکبر، مولا مشکل کشا نے حضور کے وصال کے بعد بھی پھر بہت مشکلات میں زندگی گزاری۔ مولا مشکل کشا نے دنیا کی فراوانی کے باوجود بھی آپ نے کبھی اپنے آپ میں ڈھیل نہیں دی۔ آپ کے پاس اللہ نے اتنی دولت دے دی تھی کہ آپ مولا خود فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا حضور کے دور میں کہ جب میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتا تھا، لیکن اب وہ دور آ گیا ہے کہ میں 40 ہزار دینار یعنی سونے کے سکے صرف صدقہ کرتا ہوں۔ 40 ہزار دینار کی بات کر رہا ہوں۔ جس کے پاس 40 ہزار دینار ہوتے وہ اس زمانے کا کروڑ پتی ہوتا، لکھ پتی ہوتا، لیکن یہ میرے مولا کی شان ہے۔ لوگ جتنا جمع کر کے مالدار ہوتے تھے، علی اتنا تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور اس کے باوجود بھی علی کی غذا سوکھی روٹی رہی، علی کا بستر زمین رہی، زمین۔ آپ نے چادر بھی بعض مرتبہ بچھانا مناسب نہ سمجھا۔ 3 درہم سے زیادہ کا کرتا کبھی آپ نے بدن پہ نہیں رکھا، اور ایک مرتبہ تو وہ ایسا مقام آ گیا کہ مولا علی خلافت کی کرسی پر ہے، آپ خلیفہ وقت ہے، اور بیت المال سونے چاندی سے، مال و دولت سے بھرا ہوا ہے۔ ایک شخص علی مرتضیٰ کو بازار میں دیکھتا ہے، سونے چاندی سے مال، بیت المال بھرا ہے، کوفہ والوں کو میرے مولا بھر بھر کے عطا کر رہے ہیں، اور ادھر خود کا حال یہ ہے کہ کوفہ کے بازار میں علی ایک تلوار لے کر کھڑے ہیں، اور کہا کون اس کو خریدے گا؟ کسی نے کہا علی آپ کو کمی کیا ہے، اتنی قیمتی تلوار آپ بیچ رہے ہیں؟ فرماتے میرے پاس تہبند خریدنے کو پیسے نہیں ہیں، اگر اتنی مجبوری نہ آتی کہ میں تہبند خرید، میرے پاس تہبند ہوتا تو میں اپنی تلوار نہ بیچتا۔ حیرت ہے، بیت المال اتنا بھرا پڑا ہے، اور خود کے تہبند کے لیے پیسے بیت المال سے نہیں لیتے بلکہ اپنی تلوار بیچتے ہیں۔ لیکن لینے والے نے یہ کیا، تلوار خریدی اور پھر میرے مولا کو ہدیہ کر دیا، ہبہ کر دیا۔ مولا کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ آج جن کے پاس حکومتوں کے پیسے ہوتے ہیں، بیت المال کے پیسے ہوتے ہیں، وہ لوگ بے دریغ اپنے آپ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ علی مرتضیٰ کی شان ہے، خود کی تلوار بیچ کر کے تہبند خریدی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا مشکل کشا کی
زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. رسول پاک نے ان کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے. فضائل علی، ولادت علی کے موقع پر، اور اس سے پہلے آپ اس سے سن چکے ہیں. اب آئیے علی مرتضیٰ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میں علی مرتضیٰ کے خطبات کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جو علم و حکمت عطا کی، علم و حکمت، توجہ کریں حضور کو کتنا علم تھا، حضور کے پاس حکمت کتنی تھی. جہاں لقمان کی حکمتیں گویا کے گھٹنے دیکھتی ہے، وہاں مولا مشکل کشا کا آقا مولا مصطفیٰ جان رحمت کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج پر عطا کی ہے. اللہ رب العزت نے لقمان جس کا تصور نہیں کر سکتے تھے حکمتوں کا، وہ سارے حکمتوں کے خزانے اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائے. حضور کو اللہ نے جتنی حکمتیں دی، جتنا علم دیا، نہ سلیمان کو دیا، نہ داؤد کو دیا، نہ ایوب کو دیا، نہ موسیٰ کو دیا، نہ عیسیٰ کو دیا، یا یحییٰ کو دیا، نہ زکریا کو دیا. کسی کو وہ علم نہ دیا اللہ نے جو محمد الرسول اللہ کو دیا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جتنے علم و حکمت دی ہے میں نے اس کے 10 حصے کیے، اور 10 حصے کر کے ایک حصہ میں نے پوری امت کو دے دیا، اور 9 حصے اکیلے علی کو عطا کر دیا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے علی سے بڑھ کر کسی کو عالم نہیں دیکھا، علی سے بڑھ کر کسی کو فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا، علی سے بڑھ کر میں نے کوئی فیصل نہیں دیکھا، علی سے بڑھ کر میں نے کوئی علم کے حوالے سے جواب دینے والا نہیں دیکھا. میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے منبر پہ نہیں سنا، تنہا علی تھے جو منبر پہ چڑھ کے کہتے تھے لوگوں جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب عطا کر دوں گا، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مولا مشکل کشا سے جو پوچھا علی مرتضیٰ نے جواب دیا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مولا مشکل کشا نے بہت حکمت بھری باتیں کہی ہے. حضرت مولا مشکل کشا نے جو حکمت بھری باتیں کہی ہے اس کے آغاز سے پہلے ذرا مولا مشکل کشا کا مقام اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں کیا ہے وہ آپ نے بار بار سنا کہ حضور نے تو کہا علی میرا بھائی ہے. سرکار نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. علی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. سرکار فرماتے ہیں میری جنت حضور علیہ السلام، سیدہ فاطمہ، مولا مشکل کشا، مولا حسن اشتبا، مولا حسین شہید کربلا، یہ 5 تن 5 ایک ساتھ ایک ہی جنت میں ہوں گے. وہ جنت جو رسول کو ملے گی اس میں آقا فرماتے ہیں علی ہوں گے میرے ساتھ، فاطمہ ہوگی میرے ساتھ. چونکہ ذکر مولا مشکل کشا کا چل رہا ہے اس لیے میں مولا علی کا نام لے رہا ہوں. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا، مولا بمانا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے. یہ نہیں کہ حضور سے محبت کریں اور علی سے محبت نہ کریں. جو علی سے محبت نہیں کرے اس کا ایمان نہیں ہو سکتا، اور جو علی سے محبت کرے گا علی کی اولاد سے وہ کبھی نفرت اور عداوت نہیں کر سکتا. علی کی اہل بیت سے وہ محبت کرے گا، اس کے دل میں علی کی اہل بیت کی محبت ہوگی. حضور کی بارگاہ میں کیا مقام ہے علی کا؟ فرمایا ہر ایک الگ الگ درخت الگ الگ شاخ سے ہیں، میں اور علی ایک شاخ کی 2 ٹہنیوں کا نام ہے. اس طرح بے شمار باتیں حضور نے کہی. لیکن اب اللہ کی بارگاہ میں مولا مشکل کشا کا مقام کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے سے سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا. جب وہ تشریف لائے تو آپ نے، اچھا یہ بھی بات قابل غور ہے، حضرت ابو برزہ اسلمی وہاں موجود نہیں ہے، وہاں پہ موجود نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم علی کی فضیلت بلا بلا کر بتا رہے ہیں. لوگ موجود نہیں ہے، بلا بلا کر بتا رہے ہیں، کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ علی جو شان والا ہے حضور کو تو وہ شان بتانی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حق بتانے میں کبھی بخیلی سے کام نہیں لیتے. تو ابو برزہ اسلمی کو بلایا اور بلا کر کے کہا اے ابو برزہ تجھے پتا ہے علی کیا ہے؟ علی کیا ہے تجھے پتا ہے؟ پتا چلا علی کی عظمت بتانا یہ حضور کی سنت ہے.
حضور کی عظمت بتانا خدا کی سنت ہے، علی کی عظمت بتانا یہ نبی کی سنت۔ جن کو علی کا ذکر ہضم نہیں ہوتا وہ حضور کی سنت سے دور ہو گئے، جن کو علی سمجھ میں نہیں آتا وہ حضور کی سنت سے دور ہو گئے۔ اب حضور بیان کر رہے ہیں ابو برزہ اسلمی علی کیا ہے؟ ابو برزہ کیا کہہ سکتے تھے؟ اس کی حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے۔ عہد کس سے؟ حضور سے، خاتم الانبیاء سے، قائد المرسلین سے، نبیوں کے امام سے۔ آقا فرماتے میرے اللہ نے مجھ سے عہد لیا ہے۔ کیا عہد لیا ہے؟ ارشاد فرمایا علی علم ہے، علم نشانی ہے ایمان کی، علی ایمان کا علم ہے، جھنڈا ہے علی، ایمان کا جھنڈا، ایمان کا مینار ہے علی۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور ابو برزہ اسلمی سے کہہ رہے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے عہد لیا، وعدہ کیا کہ علی ایمان کا علم ہے، ایمان کا جھنڈا ہے، ایمان کا نور ہے، ایمان کا مینار ہے۔ اور فرمایا جتنے میرے ولی ہیں، جتنے میرے دوست ہیں، دور آدم سے لے کر امام مہدی تک کا دور، جتنے خدا کے ولی ہیں، خدا کے دوست ہیں، اللہ نے رسول سے کہا کہ علی ان سب کے سردار کا نام ہے، علی ان سب کا سردار ہے، علی متقیوں کا پیشوا ہے، علی متقیوں کا امام ہے، علی اطاعت گزار بندوں کا شعار اور ان کا نور ہے۔ ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن علی اس حالت میں آئیں گے، قیامت کے دن علی اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھ میں میرا جھنڈا ہوگا، یعنی جھنڈا رسول لے کر کے علی قیامت میں آئیں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جب میرے قیامت کے دن جھنڈا اٹھانے والے ہوں گے اور میرا جھنڈا لے کر کے آئیں گے تو فرمایا رحمت کی کنجی کا نام، رحمت کی چابی کا نام اور اللہ کے خزانوں کی چابی کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ یعنی خدا کی رحمت چاہیے تو علی تک پہنچو۔ یہ روایت، اس روایت کو بیان کیا ہے ابن عدی نے، اور اس کو امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے حلیہ میں نقل فرمایا ہے۔ اور حلیہ وہ کتاب ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں جگہ جگہ اپنے لیے دلائل کے لیے جو ہے ایک اتھارٹی کی حیثیت دی ہے، ایک دلیل اور حجت کی حیثیت دی ہے۔ علی کنجی ہے رحمت کی، علی خدا کے خزانوں کی کنجی ہے۔ اب پتا چلا تالا اسی کا کھلتا ہے جس کے پاس چابی ہوتی ہے۔ خدا کی رحمت چاہیے تو علی تک پہنچو، خدا کے خزانوں تک رسائی ہو تو علی تک پہنچو۔ مولا مشکل کشا کا مقام یہ ہے۔ اب وہ مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ باتیں کیا کرتے ہیں؟ آپ کی باتیں کس شان کی ہیں؟ مولا مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ابو رغل ایک شخص ہیں، ایک بزرگ ہیں، مولا مشکل کشا کے شاگرد ہیں۔ آپ ان سے کہتے ہیں اے ابو رغل میری 5 باتوں کو یاد رکھنا۔ یہ مولا مشکل کشا کا خطبہ نصیحت ہے، یہ بہت قیمتی، آپ اس کو سنیے۔ بلکہ مولا مشکل کشا نے بھی اس کو بیان کیا، فرمایا نا کہ یہ جو 5 باتیں ابو رغل میں جو تجھے بیان کر رہا ہوں، یہ 5 باتیں جو تجھے دے رہا ہوں یہ اتنی قیمتی ہے، اگر تم اونٹوں پر بیٹھ کر بھی تم لوگ سب مل کر کے ان باتوں کو میرے بعد ڈھونڈو گے تو یہ باتیں تم کو نہیں ملے گی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو کتابوں میں لکھ دیا، بیان کر دیا تاکہ مولا مشکل کشا کی وہ باتیں ہم تک پہنچ جائیں اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں ابو رغل میری باتوں کو غور سے سننا، 5 باتیں دھیان میں رکھنا، اور یہ باتیں اتنی قیمتی ہے اگر اونٹوں پر بیٹھ کر بھی اس کو ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گی۔ فرمایا اور تم لوگ تھک جاؤ گے لیکن میری باتوں کو نہیں پاؤ گے۔ سب سے پہلی بات 5 میں سے ایک، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں بندہ صرف اپنے اللہ عز و جل سے امید رکھے۔ اگر کامیاب بننا چاہتے ہو تو 5 میں سے ایک بات پہلی بہت غور سے سننا۔ یہ باتیں علی مرتضیٰ کہتے ہیں اتنی قیمتی ہے، اونٹوں پر بیٹھ کر کے ڈھونڈو گے
تھک جاؤ گے نہیں ملے گی. مولا مشکل کشا کی نصیحتیں ہیں. فرمایا اگر کامیاب بننا ہے تو 5 میں سے پہلی بات امید صرف اپنے اللہ سے رکھنا. بس اللہ کے سوا کسی سے امید مت رکھو.